نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حدی کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ دین کی فکروں کو لے کر تھوڑی دیر دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس بابرکت مجلس ہے۔ ایسی مجلسوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں تو مغفرت کے وعدے رکھے اور کہیں تو گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے وعدے رکھے۔ اللہ ایسی مجلسوں کا یقین نصیب فرمائے۔ محترم عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے اچھی اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو یہ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی جائے، لوگوں کو اللہ کا بڑا ہونا بتلایا جائے، لوگوں کے سامنے اللہ کے بڑائی کے ذکر کیے جائے، لوگوں کو بتلایا جائے کہ ہوتا صرف ایک اللہ سے ہے، کرنے دھرنے والی ذات ہے۔ یہ دنیا کے انقلابات اور یہ رات کا آنا جانا اور دین کا آنا جانا، یہ ساری چیزیں مخلوق کو روزی پہنچانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اپنی معرفت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ قیمتی سرمایہ جب ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو بندہ پچھتائے گا، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انتقال کے وقت فرما رہے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ ان کے صاحبزادے ان کو کلمے کی تلقین کر رہے اور یہ کہہ رہے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں۔ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لڑکوں نے فرمایا کہ ابا حضور، ہم آپ کو جو ہے کلمے کی تلقین فرما رہے اور آپ کہہ رہے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو فرمایا کہ بیٹا، میرے پاس شیطان مردود آیا تھا جو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ امام احمد تو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں چھوٹا ابھی نہیں چھوٹا، جب تک کہ جو ہے سانس جو ہے باہر نہ نکل جائے تب تک میں تیرے ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ بھائیو بزرگو دوستو، ایمان بڑا قیمتی ہے، اس کو موت کی بارڈر تک جو ہے بچا کر لے کر جانا ہے۔ اور جتنے بھی وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، وہ ایمان والے پر جتنے بھی وعدے رکھے وہ موت تک ایمان کو بچا کر لے جانے پر وعدے رکھے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم ہی دنیا میں سر بلند رہو گے۔ دنیا میں تم جو ہے غالب ہونے کے لیے آئے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آئے۔ ہر ایک چیز تمہاری تابعداری کرے گی، ہر مخلوق تمہاری بات مانے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ، صحیح معنوں میں ایمان والے بن جاؤ۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنا لوہا منوایا کہ ہم جو ہے تعداد میں بھی کم ہیں، ہتھیاروں کے اعتبار سے بھی کم ہے، اسلحے کے اعتبار سے بھی کم ہے۔ یہ ساری جو ہے کمی ہونے کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے قیصر و کسریٰ جیسی حکومتوں کو ڈرایا، دھمکایا، بلکہ ان کو جو ہے جھکنے پر مجبور کر دیا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فتح جو ہے تعداد کی بنا پر نہیں دیتے، کثرت کی بنا پر نہیں دیتے۔ ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان تھا، مضبوط تھا۔ یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو لگایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہر میدان میں اور ہر موڑ پر لبیک کہنے والے بن گئے۔ ہر وقت ہر گھڑی جو ہے تیار رہتے تھے، ہر تقاضے پر لبیک کہنے والے بن گئے۔ جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، وقت کو وقت نہیں سمجھا، ہر چیز کی قربانی دی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھلائے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ کتان کے کپڑے سے ناپ صاف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا کہنے ابو ہریرہ کے، ایک وقت تھا اور ایک دور تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منبر رسول کے پاس جو ہے بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرغی کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے میرے گردن پر لوگ جو ہے پیر رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مرغی کی بیماری کی جو ہے دور کرنے کے لیے یہ علاج کیا جاتا تھا کہ جس کو مرغی کی بیماری لگی ہو اس کی جو ہے گردن پر جو ہے پیر سے دابا جاتا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج اللہ نے یہ دن دکھائے، وہ تکلیفوں کی وجہ سے، وہ جو ہے پریشانیوں کی وجہ سے اللہ نے آج وہ دن دکھائے کہ ایک مہنگا اور قیمتی کپڑے سے میں اپنی ناک صاف کر رہا ہوں۔ اس وقت کھانے کے لیے لقمہ نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، وہی چبوترا جس کو صفہ کہا جاتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جس کا کوئی گھر نہیں، جس کا کوئی در نہیں، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ اپنی رات دین ساری جو ہے زندگی وہاں گزاری۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دکھلایا، فتوحات کا جو ہے دور آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترقی دی، اور ایسی ترقی دی کہ علامہ اقبال فرماتے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، فتوحات پر فتوحات۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 19 سال 20 سال حکومت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھلائے۔ لیکن بھائیو بزرگوں دوستو، یہ کب کہ جب انہوں نے اپنے جو ہے اصلی مقصد کو سمجھ لیا، مقصد اصلی کو سمجھ لیا کہ ہمارا جینے کا مقصد کیا ہے، ہر چیز انہوں نے قربان کر دی، ہر چیز انہوں نے نچھاور کر دی، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی مضبوط کیا، اور اللہ نے ان کی نسلوں کو اتنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہر چیز میں برکتیں دی، جس کی وجہ سے آج بھی ہم ان کی برکتوں سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کی اشیاءوں سے ہم آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جیسے قربانیاں دی۔ تو بھائیو بزرگوں دوستو، ہمیں بھی کچھ قربانی دینی ہے، ہمارا بھی کچھ جان لگ جائے گا، مال لگ جائے گا، وقت لگ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا دیا کہ اللہ کچھ نہیں لایا، کوئی 3 دن ایسے ہمارے لگ گئے، کوئی چلہ ایسا لگ گیا، کوئی 4 مہینہ ایسا لگ گیا جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ وقت چاہ رہے، ایسا وقت ہمارا لگ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 60 سال کی زندگی تھی میری، 70 سال کی زندگی تھی، اس میں سے 4 مہینے ایسے لے کے آئے جس سے تجھے راضی کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے 4 مہینے جو ہے قبول کر لیے، ہمارا چلہ قبول کر لیا، ہمارے 3 دن قبول کر لیے، ہمارے رونے دھونے کو قبول کر لیے، تو بھائیو بزرگوں دوستوں سستا سودا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کو پیش ہونا ہے، ہر ایک کی حاضری ہونی ہے۔ کوئی ہماری زبان سے ایسا کلمہ نکل گیا، کوئی ہماری زبان سے ایسا الفاظ نکل گیا جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے نعوذ باللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک چھوٹا سا عمل ہمارا جو ہے قبول ہو گیا تو ہمارے لیے بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نقطۂ نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اتنا بڑا گنہگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث شریف کے مفہوم میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اتنے گناہ لے کر آ کہ آسمان و زمین کے خلا کو بھر دے، لیکن اگر میں معاف کرنے پر آؤں اور میں معاف کرنا چاہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اتنے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور مجھے کوئی کہنے والا بھی نہیں کہ اللہ اتنے سارے گناہ لے کر بندہ اور تو نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کس کی مغفرت کروں اور کس کی پکڑ کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ تو بھائیو بزرگوں دوستو، ہمیں بھی جو ہے جان مال وقت کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے لو لگاتے ہوئے مانگیں گے اور لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں قبول فرمائیں گے۔ تو بھائیو بزرگوں دوستو، ہمارے یہاں سے تقاضا بھی ہے، 4 مہینے کا بھی تقاضا ہے، تو بتاؤ ساتھی کون کون تیار ہے؟